السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا لاہور کا جلسہ آخر ہو گیا۔ کیسا ہوا؟ کتنے لوگ تھے؟ کتنے آدمی تھے؟ جلسہ ہٹ تھا، فلاپ تھا؟ ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، اور اس سوال کا جواب ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ بڑی ڈیٹیل انالیسز ہم نے کی، کبوتر اڑائے، کبوتر بڑی دیر لگا کے واپس آئے، ساری ڈیٹیلز انہوں نے نکالی۔ پس پردہ کیا ہوتا رہا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے یہاں ہم جب کسی بھی جلسے کو، چاہے وہ نون لیگ کا جلسہ ہو یا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، ہم اس کو بالکل ایک جو فیئر انالیسز ہم ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اصل جو پھڈا لڑائی جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے نمبر گیم کے اوپر، اور بندے کتنے تھے بتائیں۔ اب وہ ہم جو بھی نمبر دیتے ہیں، جو مخالفین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اتنے نہیں تھے، کم تھے۔ جو جن کا جلسہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اتنے نہیں تھے، اس سے ڈبل تھے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، لیکن ہم بیسکلی اس کا جو کنسنسس نکالتے ہیں وہ عام طور پہ ایسے صحافی جن کو میں نیوٹرل کنسیڈر کرتا ہوں، میں کئی ایسے صحافیوں کو تو میں صحافی نہیں کنسیڈر کرتا، کئی ایسے صحافی جن کو میں نیوٹرل کنسیڈر کرتا ہوں اور میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر کوئی فیکٹس اینڈ فگرز دیتے ہیں تو کافی اوتھینٹک ہوتے ہیں۔ میں ان سے رائے لے کے اس کے بعد میں اس کا ایک مجموعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کا جلسہ جو ہے وہ کیسا ہوا، اس کی بھی جو ہماری مختلف جرنلسٹ سے بات ہوئی، کچھ چیزیں جو میں نے خود آبزرو کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، آپ کو تھوڑا سا جلسے سے ایک دو دن جو ہے وہ پیچھے جانا پڑے گا، اینڈ یو ہیو ٹو ریممبر کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس جلسے کی کیسی تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک رات پہلے تک، رات کے 7-8 بجے تک جو ہے وہ جگہ فائنل نہیں ہو رہی تھی، جگہ فائنل نہیں ہو رہی تھی کہ جلسہ آپ نے کرنا کس طرح۔ اب یہ آپ کے لیے شاید بڑی ایک عام سی بات ہو، آپ کے لیے یہی ہوگا کہ یار کیا فرق پڑتا ہے، مطلب وہ جس طرح گلی کے لڑکے جو ہیں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں نا، ایک بلہ ایک بال چاہیے، 6 لڑکے چاہیے تو کرکٹ کا میچ کھیل لو۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ جلسہ گاہ اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہو، آپ کی تمام تر تیاریاں پہلے سے ہوں، تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے لاجسٹکس کے لحاظ سے۔ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ میرے کرسی کتنی لگانی ہے، یہاں پہ میں نے لائٹیں کتنی لگانی ہے، اسٹیج کہاں پہ سیٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ایمپل آف ٹائم آپ کو مل جاتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف ماضی میں کافی ایمپل آف ٹائم لے کے یہ سارا کچھ کرتی رہی، لیکن ایک رات پہلے تک جو ہے وہ اس کے بارے میں کلیئر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جلو پاک میں کرنا ہے، مینار پاکستان میں کرنا ہے، کدھر کرنا ہے۔ الٹیمیٹلی پھر کانا کا یہ جو مویشی منڈی کا ایریا ہے یہ فائنلائز ہوا۔ میں نے اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو بات کی تھی کہ مویشی منڈی جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی بھی مقصد یہ تھا کہ ایک حکومتی سائڈ جو ہے نا وہ یہ ایک تاثر دے سکے کہ دیکھو ہم نے مویشیوں کی طرح جو ہے ان کو ہانک دیا ہے ایک ہی ایریا کے اندر، بیسک مقصد یہ تھا۔ اب 1 منٹ کے لیے آ جائیں اسپاٹ کے اوپر، کانا کا جو اسپاٹ ہے، کانا کا جو یہ جو اسپاٹ ہے جہاں پہ بیسکلی یہ جلسہ منعقد کیا گیا، آپ اس کو سینٹرل لاہور نہیں کہہ سکتے، کسی صورت نہیں کہہ سکتے۔ یہ لاہور کا ایک کونا، آخری آؤٹسکرٹ کونا جو ہے نا، آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اسلام آباد والوں کے لیے جس طرح وہ سنجانی کے ایریا کے اندر جہاں پہ جلسہ منعقد کیا گیا، نو دیٹ از ناٹ فیض آباد پل یا دیٹ از ناٹ F9 پارک کہ وہ سینٹرل ایریا نہیں ہے۔ اسی طرح کراچی کے اندر، کراچی والے میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میں مطلب سمجھانے کے لیے میں بالکل اسی طرح کہ آپ کو پیراڈائز پوائنٹ بھیج دیا جائے کہ جاؤ جا کے وہاں پہ جلسہ کرو۔ اب پیراڈائز پوائنٹ جو ہے وہ کراچی کا آؤٹ اسکرٹ ہے، ناٹ کراچی اٹ سیلف، کہلایا یہی جاتا ہے ہاں کراچی میں، لیکن ہے آؤٹ اسکرٹ۔ تو یہ بھی جو ہے وہ کانا جو ہے نا بالکل لاہور سے باہر، ورنہ عام طور پہ لاہور میں مینار پاکستان پہ ہوتا ہے، ناصر باغ میں ہوتا ہے، لاہوری گیٹ وہاں پہ ہوتا ہے، یا مال روڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ وہ ایریاز ہیں جو ٹریڈیشنلی ہمیشہ جلسے ہوتے رہے۔ تو یہ جگہ جو ہے الاٹ کر دی گئی۔ اب ٹائم بڑا کم تھا۔ میں خود پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما ہیں، میری ان سے ڈیٹیل سے بات ہوئی تو وہ کل رات تک مجھے انہوں نے یہ سچویشن بتائی کہ مجھے اپنی گرفتاری کا ڈر ہے، ہر 2 گھنٹے کے بعد میں اپنی لوکیشن جو ہے وہ چینج کر رہی ہوں۔ مطلب میری ان سے خود یہ بات ہوئی، تو اس ڈر کے اندر جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد پنجاب کی جو دیگر لیڈرشپ تھی، حماد اظہر، میاں اسلم اقبال، یہ 2 سینٹرل فگرز ہیں نا مثال کے طور پہ، وہ آپ کو تیاریوں میں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ٹویٹیں ضرور کر رہے تھے، مطلب حماد اظہر جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر کافی ایکٹیو تھے، لیکن بڑا فرق پڑتا ہے موبلائز کرنے کے لیے جو ہے آپ کی لوکل لیڈرشپ ہے یا نہیں ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد انٹرسٹنگ بات اس سارے معاملے کے اندر ایک اور ہے کہ پٹیشن کرنے والے جو لوگ تھے جنہوں نے اس جلسے کے لیے کورٹ کے اندر جا کے پٹیشن کی، اس میں عالیہ حمزہ شامل تھی، اس میں عمر ایوب صاحب بھی شامل تھے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ عمر ایوب نظر ہی کہیں نہیں آئے۔ عمر ایوب نے جلسہ ہی نہیں اٹینڈ کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور عمر ایوب صاحب جلسہ گاہ میں نہیں تھے، وہ جلسہ اٹینڈ ہی نہیں کیا انہوں نے۔ اور لاسٹ ٹائم اسلام آباد جلسے سے صرف 1 دن پہلے انہوں نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور لاہور کا جلسہ اٹینڈ ہی نہیں کیا۔
میں اسپیکولیشن میں نہیں جا رہا, لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے مطلب اٹس اے فوڈ فار تھاٹ. سوچیے ذرا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی. کورٹ میں جانے کے لیے پٹیشن آپ کر دیتے ہیں, لیکن خود آپ جلسہ گاہ کے اندر آتے نہیں ہیں. وائی دس ہیپن. ایک بات, شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کو ہو گیا کووڈ, اللہ انہیں صحت دے, وہ بھی نہیں تشریف لا سکے. اب ظاہری بات ہے شیر افضل مروت سے اختلاف ہے, بہت سی ان کے طرز سیاست کے اوپر اختلاف ہے, لیکن وہ نہیں تھے, از اے کراؤڈ پولر, وہ نہیں تھے, وہ بھی نہیں آئے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ٹائمنگ طے ہوئی 3 سے 6. اب مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ میری یہ سینئر جرنلسٹ ہیں شفیق شریف صاحب, جو بیسکلی پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر خاص طور پہ لاہور کی پالیٹکس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو کور کرتے ہیں, ان کے جلسوں کو کور کرتے ہیں. ان سے میری بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی جلسے کے اوپر کے جلسے کے ایگزیکٹلی. انہوں نے کہا جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 سے 6 اب بڑا ان ریئلسٹک ٹائم ہے. پاکستان تحریک انصاف نے لگتا ہے اس طرح کہ مجبوری کی حالت کے اندر جو یہ 3 سے 6 والا جو ہے وہ 3 سے 6 تو فلم دیکھی جاتی ہے عام سے طور پہ. 3 سے 6 جو ہوتا ہے وہ 3 سے 6 کا تو شو ہوتا ہے, تو جلسے اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں. جلسہ تو اٹھتا ہی 6 بجے کے بعد ہے, جب بیسکلی مغرب کا ٹائم آس پاس آتا ہے, موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے, خاص طور پہ اس موسم میں, لاہور کے اس موسم میں جب موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ کراؤڈ جو ہے, اور 6 بجے جو آپ بند کر دیں گے جلسہ تو جلسہ تھوڑی ہوگا. ایک بات مطلب لاہور کے اندر تو فرینکلی اسپیکنگ صحافتی برادری کے اندر یہ گفتگو بھی چیٹر چل رہی ہے, یہ چیٹر چل رہی ہے, یہ مت سمجھے گا کوئی ثبوت ہے کہ یہ بھی شاید رل مل کے کھیل رہے تھے, کہ رل مل کے کھیل رہے تھے کہ ہاں 3 سے 6 کا ہم ٹائم رکھیں گے تو جلدی جلدی اس کو ریپ اپ کرنا ہے, کیونکہ 6 بجے جو ہے وہ جلسہ گاہ کی لائٹیں بند کر دی گئیں, مائک بند. شعیب شاہین صاحب جو ہے وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے, آڈیو لے کا بھائی جان ختم, کہانی مک گئی, چلو گھر نو جاؤ, انہوں نے آڈیو ہی بند کر دی. آپ مجھے بتائیے آپ نے آج تک کبھی کوئی ایسا جلسہ دیکھا ہے یا سنا ہے کہ جلسہ چل رہا ہو اور آڈیو والا جو ہے مائک بند کر دے. اب آڈیو والے کی آپ ہمت دیکھیں. آپ مجھے بتائیے, میں 1 منٹ کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں, جو ڈی جے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ڈی جے جلسہ منعقد کر رہا ہے, مطلب اس نے آڈیو ساری سنبھالی ہوئی ہے, آگے کم از کم اس کے 20 سے 25 ہزار کا چارج کراؤڈ کھڑا ہوا ہے, فار ایگزامپل وہ کھڑا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے اس کی ضرورت ہے وہ مائک بند کر دے؟ آپ مجھے خود بتائیں, آپ کے خیال میں ڈی جے جو ہے وہ بریگیڈیئر ڈی جے ہے یا لیفٹیننٹ جنرل ڈی جے ہے کہ وہ کسی کی آڈیو بند کر دے؟ آپ مجھے خود بتائیے نا, خود ذرا کیلکولیٹ کریں. وہ کر سکتا ہے, وہ کچھ ایسی ویسی حرکت کر سکتا ہے؟ لائٹوں والے کی ضرورت ہے کہ وہ لائٹیں بند کر دے جب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا 20-25 ہزار بندہ کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیے. میں کوئی اسپیکولیٹ نہیں کر رہا, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, میں صرف میرے ذہن میں جو سوال ہے میں صرف وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آگے کڑچ کر کے جو ہے وہ لائٹ بند کر دے, وہ کڑچ کر کے جو ہے وہ مائک بند کر دے کہ پائجے نہیں چل رہا. اب وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے کہ نہیں آن کر دیں ابھی, بس ہم بند کر دیں گے, نہیں بس ختم, ٹائم ختم ہو گیا, نہیں ہوئے گا. یار ایڈا تگڑا ڈی جے, ایڈا تگڑا ڈی جے, یہ ڈی جے کا پتا کراؤ, انہوں کسی مہندی اس نہ بنانا کدی. یہ تو مہندی کا فنکشن جو ہے وہ پیک پہ چل رہا ہوگا, ٹرک کر کے وہ بند کر دے گا, چلو دوڑیو ٹائم ختم ہو گیا. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں شک و شبہات پیدا کرتی ہیں, یار یہ کس طرح ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس میں ڈال دیں, یہ گنڈا پور صاحب کی گھڑی خراب ہے کیا؟ اسلام آباد کے جلسے کے اندر بھی یہ لیٹ آئے, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جب سارا شو مک گیا, لوگوں نے گھر جانا شروع کر دیا, تو اس کے بعد یہ آ گئے, اور جلسہ گاہ کے اندر بھی نہیں آئے. مجھے پتہ لگا کہ صرف رنگ روڈ میں جو ہے وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلے ہیں, 4-5 انہوں نے جملے کہے ہیں, اور اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کے پھر واپس. اور کیا ہے جی, وہ لیٹ آئے ہیں. باقی سارے پاگل ہے کہ آپ کو جب ایک رات پہلے پتہ لگ گیا تھا, گنڈا پور صاحب کو تو ایک رات پہلے پتہ لگ گیا تھا نا کہ کل یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے, آپ رات کو نکلے ہیں. ویسے رات کو نکلنے کے لیے 8 گھنٹے غائب رہنے کے لیے تو آپ 1 منٹ میں اسلام آباد آ جاتے ہیں. جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کو کہاں بلایا جا رہا ہے اور 8 گھنٹے آپ غائب رہیں گے, آپ وہاں پہ تو 1 منٹ میں آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا, حضور کدھر تھے, ایتھے کیوں لیٹ آئے ہو تسی؟ اب اس کے اوپر بھی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں, یہ خبر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ خبر نہیں ہے کہ کیا یہ بھی کوئی انٹرنل سیٹنگ تھی کہ گنڈا پور لاہور میں تقریر نہیں کرے گا. کیونکہ گنڈا پور اور وہ جو شرطیں بنی تھی ایک دن پہلے, وہ تو یہ تھی کہ گنڈا پور جو ہے وہ معافی مانگیں گے. معافی تو نہیں مانگی انہوں نے, تو پھر تقریر بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, نہ معافی مانگی نہ تقریر ہوئی. تو اور اس مرتبہ ہم نے چیک کیا, اینالائز کیا ہم نے مختلف تقریروں کو, جو ایکچولی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کوئی واحد قسم کی فضول قسم کی باتیں نہیں ہوئیں جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی. تو گنڈا پور صاحب کی جانب سے مطلب وہاں پہ کوئی ایسی ویسی فضول قسم کی بات جو ہے وہ اس مرتبہ نہیں کی گئی. اچھا اب آ جائیں کراؤڈ کے اوپر. ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں جو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کسی بھی جلسے کے حوالے سے کہ کراؤڈ کیسا تھا. دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو اینالائز کرنا پڑے گا کہ کراؤڈ کے لیے آپ نے رستہ کیسا بنایا ہے. ٹھیک ہے,
میری شفیق شریف صاحب سے جو جرنلسٹ ہیں میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ایسا سڑکیں چھڑکیں کوئی نہیں بنتی, کھلا ہوا تھا سارا. ہاں باٹل نیک ہے, ظاہری بات ہے ایک جگہ پہ جب جلسہ ہو رہا ہوتا ہے تو اگر لوگ وہاں پہ زیادہ جاتے ہیں تو ٹریفک کا دباؤ بڑھ جاتا ہے, سڑکیں ٹریفک جام ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ رستے لوگوں کے بند کر دیے گئے, انہیں جانے نہ دیا جائے, ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. لوگوں کو فری ول تھا, وہ آ سکتے تھے. ایک بات. ہاں اب وہ کون سے فیکٹرز ڈسکریجنگ فیکٹرز, دور بہت لاہور, سینٹرل لاہور جو ٹریڈیشنل جہاں پہ جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں تھا, آؤٹسکرٹس کے اندر جلسہ رکھا گیا, یہ ایک ڈسکریجنگ فیکٹر تھا. تیسرا, پچھلے 2 دن سے جو ہے وہ یہ خبریں چل رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ڈسکریجنگ فیکٹر, ایک اور ڈسکریجنگ فیکٹر. تیسرا, میں نے جس طرح بتایا کہ لوکل لیڈرشپ جو ہے وہ موبلائز نہیں کر سکی. اگر ایک جس طرح ایک رہنما کے حوالے سے میں نے آپ سے بتایا کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد وہ اپنی لوکیشن چینج کر رہی تھی کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں, تو اس نے خاک موبلائز کرنا ہے. وہ کس طرح موبلائز کریں گے؟ وہ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکیں گے نا, جا کے لوگوں کو کس طرح کہیں گے کہ جی آپ جلسے کو اٹینڈ کریں. پھر جلسوں کے لیے جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا جاتا ہے, کوئی ایسا ٹرانسپورٹیشن کا انتظام نہیں تھا. علی امین گنڈا پور صاحب اپنے ساتھ ایک قافلہ ضرور لے کر آ رہے تھے, لیکن چونکہ وہ لیٹ تھے تو قافلہ بھی لیٹ. اور گنڈا پور صاحب نے چاہیے تھے یار خود تو بے شک لیٹ ہے, قافلہ تو بھیجو, اتنے بندے تو بھیجو پورے. اور میری اطلاعات کے مطابق 4-5 ہزار بندے کا قافلہ ان کے ساتھ وہاں سے آ رہا تھا, لیٹ ہو گیا وہ. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر مطلب آپ کراؤڈ اسٹرینتھ کے حوالے سے جو ہے بات کر سکتے ہیں. اب آ جائیں اس ساری چیز کے بعد کہ جلسہ کیسا تھا. دیکھیے اس ساری یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس کے بعد میرے پاس جو نمبر آ رہا ہے وہ پیسمسٹک فگرز 20,000 to 25,000, آپٹمسٹک فگرز 40,000 45,000. مطلب یہ میرے پاس یہ اس طرح کے فگر جو ہیں وہ آ رہے ہیں. آبویسلی وہاں پہ نا کوئی ہیومن کاؤنٹر نہیں لگا ہوتا کہ جی ادھروں گزرتے جاؤ تو ٹک 1 2 3 4 5 6 اس طرح کر کے کاؤنٹنگ نہیں ہوتی. ایک رف ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ صرف دیے جاتے ہیں. 20 سے 25 ہزار کا کراؤڈ جو ایک پیسمسٹک نمبر ہے, یہ بہت بڑا کراؤڈ ہے, یہ اچھا کراؤڈ ہے, اس کو اچھا جلسہ کہا جا سکتا ہے. ریممبر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ کو ڈسکریجنگ فیکٹرز بتائے ہیں, آپ کو اس کو نوٹ کرنا ہے. مسلم لیگ نون کے لوگ یا پنجاب گورنمنٹ کے لوگ وہ جو مرضی کہتے رہیں کہ جی فلاپ ہو گیا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. اندھیرے کے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جلسہ چل رہا ہے, لوگ اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں, موبائل فون کی اپنی ٹارچیں جو ہے وہ آن کر رہے ہیں. جلسے کے اندر جو ہے عمران خان نہیں ہے. یہ سب سے بڑا فیکٹر کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بانی رہنما ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. وہ بندہ جو جلسے ایکچولی وہ ڈرائیو کرتا ہے, جو کروانے والا جلسہ ہے, وہ ہے ہی نہیں. اس کے باوجود اگر اتنا کراؤڈ باہر نکل رہا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لاہور میں خاص طور پہ میری نظر میں اگر یہ آپ نے سارا کچھ مینار پاکستان میں کر دیا ہوتا, میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جتنا کراؤڈ آپ نے اس جگہ پہ دیکھا ہے اور کچھ نہیں سے ڈبل کراؤڈ ہونا تھا. آپ نے رستے کلیئر کیے ہوتے, ٹریفک کا نظام صحیح طرح, جس طرح جنہوں کہتے ہیں نا سرکاری ٹریفک پلان جسے کہتے ہیں, جس طرح بنتا ہے عام طور پہ جو سرکاری جلسے ہوتے ہیں نا, جب ان کے لیے ٹریفک پلان بنتا ہے تو اس طرح کا ٹریفک پلان بنا ہوتا, مینار پاکستان آپ نے رکھا ہوتا, جگہ آپ کے پاس بڑی ہوتی, میرا خیال میں سے ڈبل کراؤڈ آ سکتا تھا. لاہوریوں کو آپ نے کھل کے کیمپین کرنی دی ہوتی, لوگوں کی گرفتاریاں نہ ہوتی, میاں حماد اظہر, میاں اسلم اقبال اور دیگر لیڈرشپ بھی یہاں پہ آن گراؤنڈ ہوتی اور اس کی پوری طرح تیاریاں ہوتی, میرا خیال میں سے ڈبل کراؤڈ ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف کو. سو یو کین سے دیٹ اٹ واز اے سکسیزفل جلسہ. یہ پوری طرح ایک سکسیزفل جلسہ تھا لاہور کے حوالے سے. میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے بعد میں رات کو جو ہے وہ اسپیچ بھی کی. انہوں نے کہا جی گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں حکومت کو نہیں. اور ایکچولی ایک انسیڈنٹ بھی ہوا جو کہ گنڈا پور کو ایکچولی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں پہ میرے خیال میں مریم اورنگزیب صحیح کری, انہوں نے کلیشنکوف کا بٹ لے کے جو ہے وہ ایک ٹرک کا شیشہ جو ہے وہ اس کو توڑا یا پتہ نہیں دروازہ اٹھا کے مارا, جو کہ نہیں, اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ماچوازم ہے نا ایک تو علی امین گنڈا پور کے اندر, میں نہیں سمجھ آتی ہے کدو ختم ہونا جا کے کہ یار فار گاڈ سیک اسٹارٹ ایکٹنگ لائک اے چیف. تینوں بنا ہی دیتا ہے چیف منسٹر, بن جا چیف منسٹر. ضروری ہے آپ نے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں. تو نون لیگ بے شک یہ کہتی رہے کہ جناب جلسہ جو ہے وہ بڑا ہلکا تھا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جلسہ جو ہے وہ ہلکا تھا, ایک اچھا جلسہ تھا. اگلا فوکس جو ہے وہ ان کا کراچی کی طرف ہے. تو وہاں پہ ظاہری بات ہے ابھی وہاں پہ جو ہے وہ ایک عدالتی معاملہ چل رہا ہے. پرمیشنز وہاں پہ ملتی ہیں کہ نہیں ملتی, یہ معاملہ آلریڈی وہاں پہ چل رہا ہے. تو اکتوبر کے پہلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ وہ لوگ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. لیٹس سی کراچی کے اندر جو ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں نا,
یہ آپ کی سٹیم آؤٹ کرنے کے لیے بھی ایک اچھا وینیو ہوتے ہیں. آپ کے اندر کا جو غصہ ابال ہو رہا ہوتا ہے, جو حکومت کو گالاں کڑنی ہوندیاں نے, ویسے تو ٹاک شوز میں جا کے ان کے رہنما کرتے ہی ہیں یہ, لیکن اگر نہیں بھی ہو رہا ہوتا تو ان جلسوں کے ذریعے جو ہے وہ وینٹ آؤٹ ہو جاتا رہا تھوڑا سا, تو وہ تھوڑا سا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے, ہمیں اجازت دے دی گئی, اتنی سی بات. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ قاضی فائز صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے, جنہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ جو اکثریتی ججز تھے, 8 ججز, ان کی جانب سے ایک وضاحت جو جاری ہوئی تھی, ایکسپلینیشن جاری ہوئی تھی, اس پہ انہوں نے 9 سوال اٹھا دیے ہیں. یہ 9 سوال جو ہے بڑے تگڑے قسم کے سوال ہیں, اور ان 9 سوالوں کے اندر جو ہے وہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی تھی. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ اس کا جواب دیا جائے. انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جی when were the said applications filed. Number 2, why were the said applications not fixed before the committee constituted under the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. کہ اگر یہ اپلیکیشن فائل ہوئی بھی تھی تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے جو ججز کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے سامنے اس کو پیش کیوں نہیں کیا گیا. پروسیجر کے اوپر بیسکلی چیف جسٹس سوال اٹھا رہے ہیں. نمبر 3, how were the said applications fixed for hearing and how was this done without issuance of cause list disclosing their fixation. کہ بغیر پوچھے اس کی جو ہے وہ ہیئرنگ کس دن ہو گئی, اس کی ڈیٹ کس طرح فکس ہو گئی, جبکہ ججز کمیٹی کے اندر یہ معاملہ تو آیا ہی نہیں تھا. تو پھر نمبر 4, did the office issue notices to the parties and to the Attorney General for Pakistan. کہ جی جو رجسٹرار کا دفتر ہے اس نے کیا اس سلسلے میں نوٹس مختلف جو جماعتیں تھیں ان کو ایشو کیا, اور کیا اٹارنی جنرل کو جو ہے وہ بلایا گیا اس کیس کے اندر. نمبر 5, in which court room chamber were the applicants heard and by whom. کون سے کورٹ روم کے اندر, کون سے چیمبر کے اندر جو ہے وہ جو متاثرہ فریق تھے اس کے اندر جو اس سے افیکٹ ہوئے یا جنہوں نے اپلیکیشن فائل کی تھی, ان کی سنوائی کہاں پہ ہوئی ہے, کس کورٹ روم میں ہوئی ہے, کس چیمبر کے اندر ہوئی ہے. نمبر 6, why was a cause list not issued for announcement of the said order. cause list کدھر ہے, جہاں پہ بیسکلی تمام کیسز کی جو ہے وہ لسٹ لگتی ہے, وہ کدھر ہے, وہ جاری کیوں نہیں ہوئی. نمبر 7, why was the said order not fixed for announcement. اس کی اناؤنسمنٹ کیوں نہیں ہوئی کہ یہ آرڈر جو ہے یہ فلاں دن اناؤنس ہونے لگا ہے, یہ ایک دم کس طرح آ گیا. کیونکہ عام طور پہ جب کوئی تفصیلی فیصلہ آتا ہے یا کوئی آرڈر آتا ہے یا کوئی ججمنٹ آتی ہے تو اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے جی فلاں دن اتنے بجے اس کیس کی ججمنٹ آئے گی. یہ وضاحت جو ہے یہ پہلے کیوں نہیں آئی. نمبر 8, without first depositing the original file and the said order in the Supreme Court office, how was the said order uploaded on the website. کہ جی سپریم کورٹ میں یہ داخل کیے بغیر, جمع کروائے بغیر یہ ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ کس طرح اپلوڈ ہو گیا. اچھا یہ امپورٹنٹ بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے, اس کا تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا ہوا. اس پہ وضاحت آ گئی ہے لیکن اس پہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا ہوا, اور اس کے اوپر پروسیجر کے اوپر جو ہے بہت سے سوال کیے جا رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے اس کی. نمبر 9, who directed the uploading of the said order on the Supreme Court's website. کس کے حکم کے اوپر جو ہے وہ یہ جو وضاحت ہے یہ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کی گئی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ سوال کر رہے ہیں جن کے انڈر پورا سپریم کورٹ ہے. اب کیا ان 8 ججز کی حوالے سے جو ہے وہ کوئی مس کنڈکٹ یا کوئی اس قسم کی کوئی ہیئرنگ ہو سکتی ہے یا ان کو اس کا مرتکب ٹھہرایا جا سکتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک نیا کلیش دیکھنے جا رہے ہیں مختلف دھڑوں کے درمیان. ایک تو 8 رکنی یہ ججز اور اس کے بعد قاضی فائز صاحب کا جو ہے, کیونکہ پچھلے 1-2 دن میں خاص طور پہ جو اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے, اس کے بعد سے یہ لگ رہا ہے کہ اب تو آل اوپن وار جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگی ہے دونوں سائڈوں کے درمیان. تو اب جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ اعتراضات اٹھا دیے گئے ہیں. یہ معاملہ کہاں تک آگے جائے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.